ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا سے کبھی بھی سوال کیا جاتا آقا کبھی بھی انکار نہیں فرماتے تھے۔ یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ اتنا فرمایا خدمت کا جذبہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کی مخلوق پر اتنا خرچ کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے گھر میں ایک دن 1 درہم رہ گیا، 1 درہم آقا کے گھر میں۔ ساری رات میرے آقا کو نیند ہی نہیں آئی، ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ جب زوجہ محترمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے نیند نہیں آ رہی؟ فرماتے ہیں صدقے کا 1 درہم رکھا ہوا ہے، ابھی تک ضرورت مند تک نہیں پہنچا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس قدر میرے آقا اللہ کے بندوں پر خرچ اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنے والے، کبھی سائل کو انکار نہیں فرماتے تھے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کریں، یا رسول اللہ یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور اس پہ اس نے بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا، آقا کے لیے بہت پیاری چادر بنائی۔ چادر بنا کر آقا کی خدمت میں پیش کی، یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیے، مجھے خوشی ہوگی آپ زیب تن فرمائیں گے۔ پیارے آقا نے قبول فرمائی، اور صحابہ فرماتے اس وقت ضرورت بھی تھی آپ کو۔ آپ نے وہ چادر مبارک لی اور ایک مرتبہ وہ اوڑھ کر تشریف لائے۔ ایک صحابی کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی خوبصورت چادر ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ اتنی خوبصورت چادر ہے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں آپ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ پیارے آقا نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ چادر مبارک جس میں اطہر سے اتاری سمیٹ کے حوالے کر دے، فرمایا لے لو، یہ تمہاری ہے، لے جاؤ، تم لے استعمال کرو۔ حالانکہ خود آقا کو ضرورت ہے، لیکن اتار کر اس کے حوالے فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کے عمل کو دیکھا، تنبیہ کی، یہ تو نے کیا کیا؟ معلوم بھی ہے فلاں خاتون کتنے شوق سے تیار کر کے لائی، آقا مدنی کی خدمت میں اس نے پیش کیا۔ امام الانبیاء نے اس چادر کو قبول فرمایا، تاجدار مدینہ نے قبول فرمایا، آقا کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر تو نے سوال کر کے چادر کو کیوں لیا؟ تو نے سوال کر کے چادر کو کیوں اتروایا؟ صحابہ کرام نے ناگواری کا اظہار کیا، وہ صحابی رونے لگ گیا، کہنے لگا یارو یہ چادر میں نے اس لیے لی، آقا کے جسم اطہر سے یہ چادر لگ چکی ہے، امام الانبیاء نے اسے اپنے جسم مبارک پہ ڈالا، اللہ کے پاک پیغمبر کے جسم سے لگ چکی ہے۔ کہنے لگا میں نے یہ چادر اس لیے لی، جب میری موت کا وقت آئے گا میں اپنے گھر والوں کو نصیحت کر کے جاؤں گا، اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا، انہیں یہ وصیت کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد اس چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے، اس چادر کے ساتھ مجھے قبر میں اتارا جائے، اس چادر میں مجھے قبر کے حوالے کیا جائے۔ کہنے لگا کیا تم نہیں جانتے جس کے جسم پہ آقا کی چادر آ گئی اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ یہ تو اس لیے لی ہے کہ میں نے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی جماعت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہے، سارے بخشے بخشائے ہیں، لیکن میرے آقا کہ اپنے صحابہ سے اور اپنی امت سے محبت اور خدمت کے جذبات کہ کوئی مانگتا سوال کرتا کبھی انکار نہیں فرماتے۔ ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے کہ اپنے جسم کا کپڑا اتار کو دے دو، حکم نہیں ہے، ترغیب ہے کہ اگر دے سکتے تو دے دو۔ ہمیں تو امت کو تو یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس گنجائش ہو تو اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرو، تمہارے پاس اگر کچھ اضافی ہو تو اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کر دیا کرو۔ ہمیں تو نہیں کہا کہ تم خود فاقے میں رہو دوسروں کو کھلاؤ، ہمیں تو یہ اجازت بھی دی ہے کہ خود بھی پیٹ بھر کے کھاؤ، کچھ بچ جائے تو اللہ کے بندوں کو بھی کھلا دیا کرو۔ جبکہ خود حالت کیا ہے کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورت پوری فرماتے تھے۔ اور یہی جب صحابہ نے یہ آپ کی عادت شریفہ دیکھی
تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک کو دیکھنے والے صحابہ تھے تو ان کے اندر بھی اللہ نے انہی جذبات کو پیدا فرمایا۔ ایک